کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دیوبندی کو بریلوی بننے کی، اور کسی بریلوی کو دیوبندی بننے کی، اور کسی اہل حدیث کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبندی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور کوئی بریلوی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور کوئی اہل حدیث شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں بھی فیصلے فرما دیے اور اللہ کے نبی نے بھی اس کے بارے میں خوشخبریاں سنا دی۔ تو ہم نے یہ ہمارے ذہنوں میں ایک خلجان بیٹھ گیا، ہمارے ذہنوں میں ایک وسوسہ اور ایک خلجان سا ہو گیا کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں الگ الگ مذہب کے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم نے تو یہاں تک سمجھ لیا کہ دیکھیں، اگر کوئی بریلوی دیوبندی بنتا ہے تو ہم مبارکیں دیتے ہیں، اگر کوئی دیوبندی بریلوی بنتا ہے تو بریلوی مبارکیں دیتے ہیں، اگر کوئی بریلوی دیوبندی بنتا ہے تو دیوبندی مبارکیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بریلوی کافر تھا اور وہ اسلام میں آ گیا دیوبندی بن کر، اور دیوبندی کافر تھا، وہ بریلوی بن کر اسلام میں آ گیا۔ ہم نے اپنا ذہن یہاں تک سیٹ کر لیا ہے۔ لا حول ولا قوت، اس ذہن کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اگر دیوبندی ساری زندگی بریلویوں کو اور اہل حدیثوں کو دیوبندی بننے پر لگا دیں، دیوبندی بنانے پر لگا دیں اور بہت لوگوں کو دیوبندی بنا لیں، ٹھیک ہے، اس سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کو نماز پر لگا دیں۔ کتنی زندگی ضائع کر دی، کتنی زندگی برباد کر دی ان کاموں میں، لیکن اگر یہی زندگی اس بات پر لگاتے کہ ایک مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے، تو آپ بتائیں مجھے، میرا آپ سے سوال ہے کہ بتائیں اللہ کو کیا زیادہ محبوب تھا؟ اب دیکھیں، کوئی دیوبندی کے مدرسے کا طالب علم، دیوبند کے مدرسے کا طالب علم اور بریلوی کے مدرسے کا طالب علم، ان دونوں طالب علموں میں آپس میں اتنا گیپ ہے کہ اگر ملتے ہیں تو بے رخی سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت اور عقیدت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بریلوی اور دیوبندی طالب علم میں اتنا گیپ کیوں ہے؟ اتنا گیپ کیوں ہے؟ اللہ جزائے خیر دے مولانا منظور مینگل صاحب کو، ان کی بات سنی، بہت درد مندانہ انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ میں اپنی پگڑی بریلویوں کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ جی چاہتا کہ بریلوی کے قدموں پہ بھی جا کر کے ان کے قدموں کو بھی چوموں۔ دیوبندی اور اہل حدیث، خدا کے لیے چھوٹے بڑے مسائل کو چھوڑ دو، آپس میں متفق ہو جاؤ۔ ایک دفعہ جڑنا ضروری ہے، جب تک جڑیں گے نہیں تب تک بکھر جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ ہر طرف سے حملے، ہر طرف سے وار اور ہر طرف سے شکست، ہر طرف سے شکست۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپس میں ٹوٹ گئے، کیونکہ مسلمان آپس میں ٹوٹ گئے۔ یہ اپنے اندر سے گیپ ختم کر لیں اور یہ جو ہمارے دلوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھ گئی ہے، یہ دلوں سے نکال دیں، ورنہ بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ فوکس اس چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہر کلمہ گو اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔
اس چیز پر فوکس نہیں ہے ہمارا. مدارس میں، مساجد میں اور باہر عوام میں اس چیز پر فوکس کم ہے، مقابلے بازی پر فوکس زیادہ ہے. مقابلے بازی پر فوکس زیادہ ہے، اصلاح پر فوکس بہت کم ہے. میرے پیر مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ کسی شخص نے کہا، ایک وہ چنی والا مولوی، بریلوی مولانا تھے، وہ سر پہ ان کی عادت تھی کہ وہ کوئی رومال وغیرہ اپنے سر پہ رکھتے تھے، جیسے ہوتی ہے علماء کی عام طور پہ. تو طالب علم نے مولانا سے عرض کیا کہ وہ چنی والا مولوی. مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتنا شدت سے غصہ کیا کہ وہ ڈر گیا کہیں مجھے مارے نہ، اور یہ فرمایا کہ وہ دین کا علم رکھنے والا شخص ہے، حدیث اور قرآن کا علم رکھنے والی ہستی ہے، تم اس کو اتنی بے ادبی سے نام لے رہے ہو. تو ہمارے بڑے تو ایسے تھے، یہاں تک کہ یہ تو میں اس وقت کے موجودہ وقت کے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دیکھ لیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب انڈیا والے دامت برکاتہم، انہوں نے سٹیج پر ایک غیر مسلم کو کہا کہ اس میں زیادہ پانی پیو، اور پھر اس کا بچا ہوا پانی سب کے سامنے خود پیا. ان سے یہ کہوں گا کہ آدھا گلاس پانی پئیں، ابھی پیجیے، اور آدھا گلاس پانی پی کے چھوڑ دیجیے گا، پورا نہیں پیجیے گا. یہ ہے طریقہ سنویدھان سرکشا کا. کیوں؟ یہی ہمارا کام تھا کہ محبت سے اور اخلاق سے کسی کو دین پر لانا، اور کسی کو کلمے کی طرف لانا، اور کسی کو اللہ کی طرف لانا. ہم تو مسلمان کو ہی غیر مسلم سمجھنے لگ گئے. ایک بندہ دیوبندی بن رہا ہے، کوئی بریلوی تھا، وہ دیوبندی بن گیا، مبارکیں دی جاتی ہیں کہ بھئی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اللہ جانتا ہے ہزاروں لوگ اسی محلے میں بے نمازی ہیں، کبھی کسی کی نماز پڑھنے پر کسی نے مبارکباد نہیں دی، وہ خوشی نہیں ہوئی، وہ مسرت دل میں نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی وجہ سے. اتنا گیپ، یہ گیپ ختم کرنا بہت ضروری ہے.